اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور اے حبیب، اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف یوں اٹھائے جائیں گے کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا۔ آپ انہیں ڈرائیے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور آپ اپنے دربار سے ان غریب مسلمانوں کو دور نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہوئے۔ کفار کی ایک جماعت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گرد غریب صحابہ کی ایک جماعت حاضر ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کافر کہنے لگے، ہمیں ان لوگوں کے پاس بیٹھنے میں شرم آتی ہے، اگر آپ انہیں اپنی مجلس سے نکال دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو منظور نہ فرمایا۔ آپ کی تائید میں یہ آیت نازل ہوئی، آپ پر ان کے حساب سے کچھ لازم نہیں اور ان پر آپ کے حساب سے کچھ نہیں، یعنی سب کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ وہی تمام مخلوق کو روزی دینے والا ہے، اس کے سوا کسی کے ذمے کسی کا حساب نہیں۔ پھر بھی اگر آپ انہیں دور کر دیں تو یہ کام انصاف سے دور ہوگا۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے ان کے بعض افراد کو بعض کے لیے آزمائش بنایا، یعنی ان مالدار کافروں کو فقیر مسلمانوں کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ مالدار کافر فقیر مسلمانوں کو دیکھ کر کہیں، کیا ہم میں سے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، یعنی ایمان عطا کیا؟ اے کافروں، کیا اللہ شکر ادا کرنے والوں کو خوب جاننے والا نہیں؟ یعنی ایمان و ہدایت مالداری پر موقوف نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان سے فرمائیے، تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے محض اپنے کرم سے اپنے ذمے رحمت اس طرح لازم کر لی ہے کہ تم میں سے جو کوئی نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیک ہو جائے تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم
اسی طرح آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔